الأجل مولا مولا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما علی بقیت اللہ فی العالمین واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. رب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. جانے والے گفتگو ہو رہی تو قرآن کی حکمتوں کے بارے میں، اور کل آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا قرآن کریم نے والدین کے ساتھ کس طرح سے حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور یہ بات آخر ہے کہ والدین کے ساتھ جتنا بھی اچھا برتاؤ کریں گے اتنا ہی ہم کو اس دنیا میں بھی اچھا نتیجہ ملے گا، اور اتنا ہی ہماری آخرت بھی سنورے گی، اور ہم ترقی کے راستے پر آگے بڑھیں گے. آج جو حکمت کی باتوں میں آگے بڑھاتے ہیں، اس میں خدا فرماتا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. حکمت کہ اپنے قرابت داروں کو ان کا حق دے دو. رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا بہت بڑا کام ہے. صلہ رحم کرنا، روایت میں دیکھو اخلاق یہ ہے کہ تم اس سے رشتہ جوڑو جس نے تم سے رشتہ توڑ دیا ہے، اس کے ساتھ اچھائی سے پیش آؤ جو تمہارے ساتھ برائی سے پیش آ رہا ہے. رشتہ داروں کا حق ادا کرو، ان کا خیال رکھو، صلہ رحم کرو. صلہ رحم یعنی ان کا خیال رکھو. دیکھو وہ مشکلات میں تو نہیں ہے، پریشانیوں میں تو نہیں ہے، جتنا ہو سکے ان کا خیال رکھو. اگر تمہارے امکان میں ہے تو ان کی مدد کرو. ان کے پاس کھانا نہیں تو کھانا پہنچاؤ، ضرورت ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرو، اور اگر وہ نہیں کر سکتے تو کم از کم خیریت دریافت کرو. وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم ان کی صحت سلامتی کے لیے دعا کرو. تو اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرو. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. آج کے زمانے میں ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم چونکہ رشتہ دار ایک دوسرے سے قریب رہتے ہیں، لہذا ہم رشتہ داروں سے رنجشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن کل ہمارے کام یہی رشتہ دار آنے والے ہیں. لہذا ایک حکمت ہے رشتہ داروں سے کام لو اور اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. میرے ایک بزرگ تھے، کیسے کیسے لوگ واقع بڑے ایسے لوگ نے بڑے بڑے درجات حاصل کیے، بڑے بڑے درجات حاصل کیے ہیں ان کے اخلاق کی بنا پر. وہ بیمار ہو گئے تھے، ان کو بیماری کے علاج کے لیے جرمنی جانا تھا، اور وہاں جانے پر آپریشن کرانا تھا. سارے مقدمات طے ہو گئے، وہ آپریشن کی نظر سے جرمنی چلے گئے. جب آپریشن بہت بڑا خرچہ تھا، لاکھوں کا خرچہ تھا، اور بھی جرمنی میں آپریشن کرانا. ساری باتیں طے ہو گئی. یہاں سے گئے، ڈاکٹر سے طے کیا اسپتال ہے کہ جائیں گے فلاں جگہ کام ہوگا، دیکھیں گے اور آپریشن کرائیں گے اور ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایسے ہی خراجات ویسے پیسے لے کے گئے کہ ہم کو آپریشن کرانا ہے، لاکھوں روپے خرچ ہوں گے. جب وہاں گئے ڈاکٹر نے کو آزمائش کی، ایگزامن کیا، دیکھا ہوگا تو کہا کہ نہیں آپ کو آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، آپ خالی یہ تھوڑی بہت دوا کھائیں ٹھیک ہو جائیں گے. تو آپریشن کے سارے پیسے بچ گئے. اب ان کو ظاہر بات ہے کہ جب آپریشن کا نہیں ہوا تو جو آپریشن کے پیسے بچ گئے، اتنے دن تک جو ہوٹل میں رہنا اس کے پیسے بچ گئے، جو جرمنی میں رہنا تھا اس کے پیسے بچ گئے، بہت سے اخراجات بچ گئے. تو پیسہ ان کے پاس کافی تھا. تو ان کے حوالوں کے اب جب پیسے بچ گئے تو چلے ہم جرمنی سے بہت زیادہ آئے ہیں، کچھ بھی آنا، چلے کچھ شاپنگ کر لیتے، کچھ سامان خرید لیتے، یہ کام کرے چلے. پھر کہا آنا تو کہا ٹھیک ہے، کہا کہ نہیں.
اور شاید عید کا موقع بھی تھا اور چیزوں کو موقع تھے، کہ ہم وہیں جا کر کے چیزیں خریدیں گے یا نہیں؟ کیوں؟ کچھ دنوں کے بعد عید آنے والی ہے یا کوئی تہوار آنے والا ہے، ہم یہاں سے اپنے بچوں کے لیے جرمنی کے کپڑے لے کر کے جائیں گے، شرٹ ہے اور قمیص ہے اور پینٹ ہے اور جوتے ہیں اور یہ ہے وہ لے کے جائیں گے بچوں کے لیے۔ جب یہ ہمارے بچے عید کے موقع پر یا تہوار کے موقع پر جرمنی کے کپڑے پہن کر کے نکلیں گے، تمہارے بغل کے جو دوسرے رشتہ دار ہیں جن کے بچوں کے پاس اتنے امکانات ہیں، ان کو دیکھ کے اپنے دل میں کیا محسوس ہوگا؟ کیا محسوس ہوگا؟ وہ ہمارے امکانات ان کے پاس نہیں ہیں، لیکن ہم ایسا کام نہیں کر سکتے کہ ان کو شرمندگی کا احساس کمتری ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگ دنیا میں دیے ہیں، اور جو اس طرح کا بڑا دل لگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے بہت۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، ایک جوان کو جانتا ہوں، جو کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اسٹینڈرڈ میری زندگی کا ہے وہی اسٹینڈرڈ میرے بھائیوں کی زندگی کا بھی ہو، چاہے میرے بھائی کما رہے ہو یا کما رہے ہو، جس اسٹینڈرڈ پر میں رہنا چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں میرے بھائی بھی اسی اسٹینڈرڈ پر رہے۔ جس کی نیت ایسی ہوتی ہے خدا اس کو برکتیں بھی دیتا ہے، اور جس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میرے بچے اچھے پڑھیں اور میرا بھائی کے بچے کم پڑھیں، خدا اس کی زندگی میں برکتیں بھی چھین لیتا ہے۔ برکتیں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں، برکتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ برکتیں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہیں، برکتیں خدا کے ہاتھ میں ہیں۔ اور جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا خدا اس کے مال میں برکتیں دے گا، اور یہی مال جو ہم رشتہ داروں پر خرچ کریں گے اصل میں یہی ہمارا فکس ڈپازٹ ہے۔ وہ پیسے جو ہم نے اپنی ذات پر خرچ کیے وہ سب ختم ہونے والے ہیں، ان کا کوئی حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے، ختم۔ لیکن وہ پیسے جو ہم نے آج فرض کیا رمضان مبارک پر اپنے رشتہ داروں پر راشن پہنچایا، رشتہ داروں کے لیے کپڑے بنوائے، رشتہ داروں کے لیے اچھا سلوک کیا، یہی ہمارا قیامت کا فکس ڈپازٹ ہے۔ تو حکمت الہی کیا ہے؟ رشتہ کا، اور اس میں مقدم رکھا گیا رشتہ داروں کو، یعنی اگر تمہارے پاس پیسے ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی ضرورتوں کو پورا کرو۔ دیکھو تمہارے رشتہ داروں میں کوئی محتاج تو نہیں ہے، تمہارے رشتہ داروں میں تو کوئی ضرورت مند نہیں ہے، کیونکہ ان کا حق ہے، کہ ان کا حق کتنا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کا، ایک شیعہ ہونے کا، ایک رشتہ دار ہونے کا، اور جتنا رشتہ دار جتنا نزدیک اتنا حق اس ہماری گردن اس کا زیادہ ہے۔ لہٰذا اگر ہمارے پاس امکانات زیادہ ہیں تو ہم سب کو، لیکن امکانات کم ہیں تو سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں، اور ایسی مدد کریں کہ ان کی عزت باقی رہ جائے۔ اس کے بعد والمسکین، مسکین فقیر جس کے پاس کھانا نہیں، وابن سبیل مسافروں کی مدد کریں، لیکن ولا تبذر تبذیرا، اس مدد کرنے میں ہم اسراف سے کام مت لیں، اسراف سے کام مت لیں، پیسے برباد نہ کریں۔ بانٹ رہے ہیں تو دیکھ بھال کے بانٹیں، ضرورت کے اعتبار سے دیں۔ کس بات ضرورت کے اعتبار سے؟ فرض کہ میں آپ سے چھوٹی سی ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ ہم ایک آدمی کو افطار دینا چاہتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں افطار ہمارے شایان شان ہو۔ ہم ایک دن کے افطار میں 10-12 چیزیں بنا کر کے عمدہ قسم کی بھیج دیتے ہیں، جاؤ تک پھر فلاں کے افطار آیا ہے، یہ 2 دن ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم ایزی کو تھوڑا سا میانہ روی سے کام لیتے تو یہی افطار ان غریبوں کے لیے 10 دن کی افطاری کا سبب بن سکتا تھا۔ اتنے ہی پیسے میں ہم ایسا انتظام کر سکتے تھے کہ وہ 10 دن تک قاعدے سے افطاری کر لے جاتے۔ تو افطار سے ہمیں اسراف سے، بربادی سے روکا گیا ہے۔
ان المبذرین کانوا، یہ اسراف کرنے والے یہ شیطان کے بھائی ہیں۔ اسراف کہاں کا ہوتا ہے؟ آج اسراف ہمارے اس وقت تو لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، ورنہ اگر افطاری ہوتی ہے تو اس میں ہم کتنا کھاتے ہیں اور کتنا اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں۔ خاص کر شادیوں میں کتنا اسراف ہوتا ہے، کتنا اسراف ہوتا ہے۔ ہم دولہے کو لے کے آ رہے ہیں اور ہزاروں روپے کے پھول اس پر برسا رہے ہیں جو پیروں کے نیچے کچلنے والے، سے کیا فائدہ؟ گلے میں ڈالنا تو ایک مسئلہ ہے، لیکن قیمتی پھول لا کر کے زمین پر بکھرا دے، لوگوں کو کچل دے، تو کیا ہم اسی پھول کو جو اپنے شو کے لیے کسی کے پیروں کو چل رہے ہیں، اسی پھول سے ہم کتنے غریبوں کا پیٹ پال سکتے ہیں؟ آتش بازیاں، اسراف ہے یا نہیں؟ کھانا ہم پکا لیتے، کتنا کھانا جو شادیوں میں برباد ہوتا ہے، پھینکا جاتا ہے، اور جب شادیوں میں کھانا پھینکا جاتا ہے، برباد ہوتا ہے، خدا تب برکتوں کو سلب کر لیتا ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے ولیمہ کرو، ولیمے سے منع نہیں کیا ہے، لیکن اتنا ولیمہ کرو کہ چیزیں کھانے بچنے کے بعد پھینکی نہ جائیں۔ اور ان ولیموں میں صرف صاحبان حیثیت کو مت بلاؤ، غریبوں کو بھی بلاؤ، فقیروں کو بھی، اور ان فقیروں کو بھی ویسی ہی عزت دو جیسے صاحبان حیثیت کو عزت دے رہے ہو۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، یہ بہت ایسا مسئلہ ہے کہ تمہارے پاس رشتہ دار بھی ہیں، فقراء بھی ہیں، مساکین بھی ہیں، مسافرین بھی ہیں، اور تمہارا دل چاہ رہا مدد ہے کہ تمہارے ہاتھ کھلے خالی ہے، ہم مدد کرنے کو چاہ رہے ہیں، ہمارا دل چاہتا ان کو، لیکن ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہماری جیب خالی ہے۔ کہ اس میں کیا کریں؟ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمْ ابْتِغَاءَ، اگر تم ان سے روگردانی کریں، اگر تم اس بنا پر ان سے ہٹ رہے ہو یا ان کو جواب نہیں دے رہے ہو، امکان ابتغاء، اور یہ منتظر انتظار کے انشاءاللہ خدا بند عالم غیب سے دے دے، خدا کہیں سے عطا کر دے، خدا کہیں سے دے دے، تو اس کے بعد فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، یہ بہت ہے۔ اگر تمہارے پاس امکانات نہیں ہیں اور تمہیں امید ہے کہ کہیں انتظام ہو جائے گا، تو ان حالات میں بھی ان غریبوں، ان رشتہ داروں کے ساتھ اپنے لہجے کو خراب مت کرو۔ یہ بہت بڑا ہے کہ لوگ آ رہے نہیں دے سکتے، امکانات نہیں ہیں، وسائل نہیں ہے، آج کے بعد کاروبار ٹھیک نہیں ہے، لیکن ایسے میں ان کے ساتھ بدسلوکی مت کرو، زبان خراب مت کرو۔ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، آسان گفتگو کرو، نرم گفتگو کرو کہ انشاءاللہ آپ دعا کریں، ہم ضرور آپ کی مدد کریں گے، ضرور آپ خیال رکھیں گے، ابھی امکانات نہیں ہے، آپ بہت زیادہ لہجے کو نہ کریں۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا، یہ بہت ہے۔ اب اگر جب پیسے مل گئے، دیکھیں دو چیز خدا نے کہا، اگر تمہارے پاس پیسے نہیں، امکانات نہیں ہیں، تب بھی لہجے کو خراب مت کرو، لوگوں سے بات کرو تو اچھائی سے بات کرو، قاعدے سے بات کرو۔ اب جب پیسے آ گئے تو اس میں بھی درمیان کا راستہ، نہ اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، بالکل بخیل ہو جاؤ، کچھ نہ دو، ولا تجل یدک، اپنے ہاتھوں کو باندھ لو، پہلا ہونا گردن کے ساتھ، یعنی بالکل پیسے پر کنٹرول کر لو، ایک پائی نہ نکلنے پائے، ولا تبسط، اور نہ اپنے ہاتھوں کو کھول دو۔
فتقد معلوم، اگر تم نے یہ کام کیا تو دونوں صورتوں میں اگر تم نے پیسے کو روک لیا اور خرچ ہی نہیں کیا تو کل یہ بچا ہوا پیسہ تمہارے لیے عذاب بنے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی دی ہوئی امانتوں کو رزق کو روک دیتے ہیں، خدا کی بارگاہ میں خرچ نہیں کرتے، کل ہم انہی بچے ہوئے پیسے سے ان کی پیشانیوں کو داغیں گے، انہی پیسوں سے ان کو عذاب و تکلیف دیں گے۔ تو اگر ہم نے پوری طرح سے روک لیا تو جن پیسوں کو ہم نے راحت کے لیے روکا تھا وہی پیسے کل ہمارے عذاب و پریشانی کا سبب بنے گے، اور نہ ہم پورے ہاتھوں کو کھول دیں، جاؤ لٹ رہا ہوں، اگر تو کل تم پھر نادم ہو کے بیٹھو گے، شرمندہ ہو کے بیٹھو گے، اب تو اب کچھ بھی نہیں ہے۔ تو نہ پوری طرح سے ہاتھوں کو باندھ رکھو، نہ پوری طرح ہاتھوں کو کھلا رکھو، درمیانی راستہ اختیار کرو، لوگوں کو بھی دو اور ایک پروگرام کے تحت دو تمہیں کیا کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ آج مل گیا تو بانٹ ڈالا تو بانٹ ڈالا، کل پتہ نہیں کچھ نہیں تو خواہ بیٹھے نہیں۔ نہ بالکل دونوں ہاتھ کھول کے بانٹو، نہ دونوں ہاتھ کو بند رکھو، درمیان کا راستہ۔ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو خود پشو، اس کہتے ہیں ان اللہ یبسط الرزق، دیکھو رزق کی وسعتیں اور رزق کی تنگی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا جس کو چاہتا ہے رزق وسیع دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے روزی تنگ کرتا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ روزی ہماری محنتوں کا نتیجہ ہے، روزی ہماری محنتوں کا نتیجہ نہیں، روزی خدا کی عنایتوں کا نتیجہ ہے، اور روزی خدا کے فضل و کرم کا نتیجہ ہے۔ خدا جب چاہتا ہے کسی کی روزی کو بڑھا دیتا ہے، کبھی کسی روزی کو تنگ کر دیتا ہے۔ نہ خدا بند عالم کے لیے دیر لگتی کسی کی روزی کو بڑھانے کی، نہ دیر لگتی کسی کی روزی کو تنگ کرنے کی۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء انہ کان بعبادہ خبیر، کیوں؟ خدا اپنے بندوں کو بہتر جانتا، خدا جانتا ہے میں اپنے کس بندے کو کتنا رزق دوں، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ روایت میں کچھ خدا بند عالم کے بندے دیکھتے، کچھ ایسے لوگ ہیں جو ہمیشہ فقیر رہتے، کچھ روایت میں ہے کہ خدا بند عالم سب کے دلوں سے واقف ہے۔ کچھ لوگ خدا جانتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہوگا، اگر میں اس کو آسانی فراہم نہیں کروں گا تو مشکل دین پر باقی نہیں رہے گا، مشکل میں چلا جائے گا، عبادت نہیں کرے گا، پریشان ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ یہ اور اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں دین پر ثابت رہنا، تاکہ دنیا سے ہم جائیں تو دین پر جائیں، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری آخرت سدھر جائے تو آخرت کے سارا دار و مدار اس بات ہے کہ ہم دنیا سے دین پر جائیں، دین سے دوری اختیار نہ کریں، دین سے انحراف اختیار نہ کریں، دین سے انحراف اختیار مت کریں۔ تو دین پر ثابت کرنا بہت سب سے بڑی دولت دین ہے۔ یہ پیسے درہم و دینار دولت نہیں ہے، سب سے بڑی دولت دین ہے، اور سب سے بڑی دولت دین میں ولایت اہل بیت علیہ السلام، ولایت اہل بیت السلام سب سے بڑی دولت، عظیم ترین دولت علیہ السلام۔ روایت میں خدا جانتا ہے کچھ بندے وہ ہیں اگر میں ان کو آسانیاں فراہم نہیں کروں گا تو یہ بھٹک جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے، ادھر چلے جائیں گے۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں دین پر باقی رہوں، یہ لوگ دین پر باقی رہیں تاکہ ان کے اور کچھ بندوں خدا جانتا ہے جب تک یہ اس کو میں سختی میں نہیں رکھوں اس وقت دین پر نہیں رہے گا۔ اگر میں نے ذرا سے بھی اس کو امکانات دے دیے تو دین سے باہر ہو جائے گا۔ آپ اس کی مثالیں دنیا میں دیکھ سکتے ہیں۔ کل وہ لوگ جو مسجد کے ستون سمجھے جاتے تھے، آج اللہ نے کو امکانات دے دیا تو مسجد میں نظر نہیں آتے۔ تو خدا بندہ رزق خدا بہتر، جس کو کتنا دے خدا بہتر جانے، کوئی اس کو کمی ذاتی رزق کا اضافہ، آپ یقین ہے رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ آج کے دور میں اگر حالات خراب ہیں
تو آپ یقین جانیے سب چیزیں الگ ہیں، لیکن خدا جیسا تھا ویسے ہی آج ہے۔ اس کے ہاتھ جیسے کل کھلے تھے ویسے ہی آج کھلے ہیں۔ یہ دنیا کے مسائل، کرونا، لاک ڈاؤن، واک ڈاؤن، یہ سب دنیا والوں کے لیے ہے، یہ سب دنیا والوں۔ خداوند عالم جیسا کل تھا ویسے ہی آج ہے، جیسا کل اختیار رکھتا تھا ویسے ہی آج اختیار رکھتا ہے۔ اگر خداوند عالم سے ہم رجوع کریں ان ایام میں، ان مشکلات میں، اور خدا سے واقع ہم گرا کہ خدا ان مشکلات میں بھی ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ مشکل ترین حالات میں بھی خدا ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو کھول دے گا، اور اگر خدا نہ چاہے تو آسان ترین راستہ حالات میں بھی خدا ہمارے لیے رزق کے دروازوں کو بند کر سکتا ہے۔ خدا کا رزق خدا نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے۔ اس کے فرماتے دیکھو رزق کی کمی کی بنا کے اوپر اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ان کو دے، یعنی رزق کی کمی کی بنا پر کبھی کوئی کام غلط نہ کرنا۔ دیکھو ان کا قتل کرنا بہت، اس کے قرآن فرمایا دیکھو بدکاری کے قریب مت جانا، یہ بہت برا کام ہے اور اس کا انجام بہت برا کا۔ اور دیکھو جن لوگوں کو خدا نے محترم قرار دیا ان کو قتل نہ کر، یہ قتل ایک مسئلہ ہے۔ کبھی ہم کسی انسان کو تلوار سے قتل کرتے ہیں، یہ ایک مطلب، اور کبھی ہم کسی محترم شخص کو تہمتیں اور الزام لگا کے قتل کرتے ہیں، اس کی آبرو لے جاتے ہیں، بلا وجہ اس کی آبرو لے جاتے ہیں۔ کبھی کسی کو تلوار سے قتل کر دیتے ہیں، یہ ایک مرتبہ کا قتل ہے، ختم ہو جائے۔ لیکن ہم کبھی کسی عزت دار شخص کو، باوقار شخص کو، محترم شخص کو اپنے حسد کی بنا پر، کینے کی بنا پر تہمتیں لگا کے، الزامات لگا کے، جھوٹے الزام لگا کر کے بے آبرو کر دیتے ہیں، یہ بھی ایک قتل ہے۔ روایت میں کہ جو شخص اگر کسی شخص نے میرے برادر کسی شخص کے میرے بندے مومن کی اہانت کی، اس نے مجھ سے من اہان علی ولی فقد حارب، خدا فرماتا جس نے میرے دوست کی توہین کی اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ ہم کوشش کریں، اس دور میں مخالفتیں تو ہوں گی، دشمنیاں تو ہوں گی، لیکن ہم اس مخالفت اور دشمنی میں کسی کی آبرو نہ لیں، کسی کی شخصیت کو مجروح مت کریں، کسی کے عیب کو مت اچھالیں۔ کیوں؟ اگر ہم کسی کے عیب کو اچھالیں گے تو ہم اپنے امکان سے اچھالیں گے، لیکن اگر خدا ہمارے عیب کو اچھالے گا تو ہمارے لیے کوئی پناہ گاہ باقی نہیں رہے گی۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ خدا کی بارگاہ میں دیر ضرور، خدا کب کس کی کایا پلٹ دے۔ تو اس دور میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سے جن سے مزاج نہیں مل رہا ہم ان کی آبرو ریزی مت کریں، ان کی شخصیتوں کو مجروح نہ کریں۔ اور کہتے ہیں دیکھو ومن قتل مظلوما، اور جو اس طرح سے مظلوم قتل کیا ہے خداوند عالم نے اس کے لیے ولی قرار دیا ہے، ولا یسرف قتل، لیکن جب اس کو تو قتل میں اسراف نہ کرے۔ تو اس کے فرماتے ہیں پھر چیز دیکھو یتیم کے مال کے قریب مت جانا، یتیموں کے مال کی حفاظت کرنا، اور یتیموں کے مال کا اچھا سلوک۔ اگر کوئی یتیم ہے تو اس کے سرپرست ہو تو یتیموں کو مال کو برباد مت کرنا، یتیموں کو مال کو اچھی طریقے سے استعمال کرنا، ان کے مال کی حفاظت کرنا، ان کا خیال رکھنا، اور جب وہ بڑے ہو جائے تو ان کو حوالے کر دینا۔ یہاں تک کہ وجہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذَا عَاهَدتُّمْ، اور جب تم سے کوئی معاہدہ ہو جائے تو اپنے معاہدے کو پورا کرنا۔ اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا، جب ناپ تول ہو تو ناپ تول برابر سے کرنا، ناپ تول میں کبھی کمی مت کرنا۔ ناپ رہے ہو تو برابر سے ناپ کے دینا، تول رہے تو برابر سے تول کے دینا۔ کوشش کرنا کہ تمہاری دکان سے جو آدمی لے کے جائے وہ 10 گرام زیادہ لے کے جائے، 2 گرام کم لے کر کے نہ جائے۔
جو بھی استعمال کرتے ہو. اور اس کے بعد جو آخر ہے کہ دیکھو ولا تخف ما، جو جس پہ تمہارا علم نہیں ہے، جو بات کو تم بہتر طریقے سے جانتے نہیں ہو، اس کو بیان مت کرو، کیونکہ ان السمع والبصر والفؤاد، آنکھ، کان، آنکھ، دل، سب قیامت میں ہے. یعنی نہ ان باتوں کو سنو، کل پوچھا جائے گا تم نے کون سی باتیں سنی، کون سی دیکھی، سب ذمہ دار ہے. لہذا زبان کھولنے سے پہلے باقاعدہ پرکھ لو جو بات کہہ رہے وہ خدا رسول کی مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے مطابق نہیں ہے. یہ بات کہنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، ورنہ سب سے پوچھا جائے گا. لا تخف، جہاں با علم نہیں ہے پوری طرح جب بات کہ جب تک کسی چیز کا پورا علم، کوئی فیصلے مت سنو، کوئی باتیں مت سنو، پوری طرح تحقیق کرو. جب بات آ جائے تو بات، خالی واٹس ایپ پہ ایک میسج آ گیا، کسی نے ایک بات بیان کر دی، اس واٹس ایپ کے میسج جو بات کو معیار بنا کر کے، بنیاد بنا کر کے پھیلانے کی کوشش مت کرو. اس کے بعد ولا تمشی فی الارض، کو زمین پر اکڑ کے مت چلو. کیوں؟ نہ تم میں اتنی طاقت ہے کہ زمین کو شگاف کر سکتے ہو، اور نہ تم اتنے بڑے ہو کہ آس پہاڑوں سے اوپر نکل سکتے ہو. زمین پر چلو تو سر جھکا کے چلو، گراؤنڈ لیول پر چلو، ہمبل بن کے چلو، متواضع بنو، منکسر المزاج بنو. زمین پر اکڑ کے مت چلو. زمین کسی کی اکڑ کو برداشت، ہماری آپ کی سارے واقع، فرعون اکڑتا تھا وہ ختم ہو گیا، نمرود اکڑتا تھا وہ ختم ہو گیا، سارے بادشاہ جو اکڑتے تھے سب ختم ہو گئے. زمین کسی کے اکڑ کو برداشت نہیں کرتی، کسی کی اکڑ کو زمین برداشت نہیں کرتی. زمین ان کو پسند کرتی جو زمین پر سر جھکا کے چلتے ہیں، جو زمین پر آدمی بن کے چلتے ہیں، جو گراؤنڈ لیول کے آدمی کہتے ہیں. فرمایا یہ سب چیزیں جو ہے خدا کو ناپسند ہے، ان سے پرہیز کرو. جانے والی باتیں اور بھی ہیں انشاءاللہ، اور خدا سے دعا اس مقدس میں خدا ہمیں قرآن کی ان حکمتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ہمیں توفیق دے کہ مقدس مہینے میں ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو ہمارے خدا اور رسول کو پسند ہو. اور اول و آخر دعا خدا ہمارے امام میں وقت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہم سب کو ان کے غلاموں میں، نوکروں میں شمار فرمائے. اس بلا کو جلد از جلد پوری دنیا سے دور فرمائے. تمام دوزار اہل بیت جس بلا میں گرفتار ان کو شفا ہو، اور جو باقی اس میں ہیں خدا ان کو ہمیشہ محفوظ رکھے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم